اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ضلع لکھنؤ مکتب امامیہ بجنور ضلع لکھنؤ کے بچے ہیں حیات عسکری سلمہ۔ حیات عسکری سلمہ تقریر کے لیے آئیں گی۔ تقریر کا عنوان ہے قطع رحم اور اس کے اسباب۔ قطع رحم اور اس کے اسباب، مکتب امامیہ بجنور ضلع لکھنؤ۔ اس کے فوراً بعد تیار رہیں گے مکتب امامیہ پرم پوروا کانپور کی بچیاں۔ اس کے فوراً بعد تیار رہیں مکتب امامیہ پرم پوروا کانپور کی بچیاں عصمت زہرا سمرین رضوی۔ یہ ایک تمثیلی مکالمہ کرنے کے لیے آئیں گی بشکل ڈرامہ، جس کا عنوان ہوگا پردہ۔ ایک بہترین مظاہرہ ہے۔ فی الحال روبرو ہے آپ کے مکتب امامیہ بجنور ضلع لکھنؤ کی بچی جو تقریر کے لیے آ رہی ہے۔ تقریر کا عنوان ہے قطع رحم اور اس کے اسباب۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ وہی بجنور ہے جو بانی تنظیم کا وطن ہے، جو بانی تنظیم کا وطن ہے، وہیں کی یہ بچی ہے۔ اس وقت تقریر کے لیے آ گئی ہے تنظیم المکاتب کے دینی کانفرنس کے جلسے میں۔ حوصلہ افزائی آپ کو کیسے کرنی ہے یہ آپ کا ضمیر بتائے گا، آپ کا دل بتائے گا۔ بچی کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ میرا نام حیات عسکری رضوی ہے۔ میں مکتب امامیہ بجنور لکھنؤ کی طرف سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں درجہ چہارم کی طالبہ ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے قطع رحمی کے مضر اثرات کے بارے میں کچھ پیش کرنا چاہتی ہوں، کچھ باتیں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بہت شاندار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے کہا کہ میں بہت زیادہ مشکلوں میں گرفتار ہوں۔ میرے بھائی، میرے عزیزوں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ یہاں تک کہ نوبت یہ آ گئی ہے کہ میں ایک کمرے میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اگر حاکم سے شکایت کروں تو جو کچھ میرے پاس بچا ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا۔ امام نے فرمایا تم صبر کرو، صبر کرو، اللہ تمہیں آسانی فراہم کرے گا۔ شاباش۔ اور آسانی فراہم کرے گا اور تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا۔ کچھ دنوں بعد ایک وبا آئی جس میں اس کے سارے بھائی مر گئے، اس کے سارے عزیز مر گئے۔ اس کے پاس اس کا جو بھی تھا وہ سب واپس آ گیا۔ اب اس کے پاس اس کا سب کچھ تھا۔ جب کچھ دنوں بعد پھر امام سے ملاقات ہوئی، امام نے حالات دریافت کیے تو اس شخص نے کہا کہ میں اب میرے حالات بالکل ٹھیک ہیں، میرے سارے بھائی، میرے سارے عزیز مر چکے ہیں اور میرے پاس میرا سب کچھ واپس آ چکا ہے۔ امام نے فرمایا کیا تم ان کے مرنے کی وجہ جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں ان کے مرنے کی وجہ نہیں جانتا۔ امام نے فرمایا ان کے مرنے کی وجہ قطع رحم ہے۔ انہوں نے تم سے قطع رحمی کی، تمہیں اذیت پہنچائی، تمہارا تم سے سب کچھ چھین لیا، تمہیں مشکلوں میں رکھا، اس لیے ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ان سب کو موت آ گئی۔ شاباش۔ اب ہم آتے ہیں قطع رحم کس کو کہتے ہیں۔ قطع رحم بہت اچھی تقریر ہے۔ قطع رحم کس کو کہتے ہیں؟ آپ حضرات کی خاموشی گراں گزر رہی ہے۔ اپنے خونی رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ دینا قطع رحم کہلاتا ہے۔ شاباش۔ قطع رحم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ قطع رحم کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم قطع رحم زبانی، یعنی ہم اپنے خونی رشتہ داروں سے زبان کا تعلق توڑ دیں۔ یعنی جب بھی ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں یا کسی سے اپنا رشتہ توڑتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بول چال بند کرتے ہیں، جبکہ اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔
ہم اپنے تعلقات کو توڑ دیتے ہیں. اب ہم جب اپنے زبانی تعلقات کو توڑتے ہیں تو ان کو نہ سلام کرتے ہیں، نہ سلام کا جواب دیتے ہیں، نہ ان کو یاد کرتے ہیں. اگر یاد کرتے ہیں تو برے الفاظوں سے یاد کرتے ہیں. اب اس کو بھی قطع رحم کہا جاتا ہے. دوسری قسم قطع رحمی قلبی، یعنی اپنے رشتہ داروں سے اپنے دل کا تعلق توڑ دیا جائے. جیسے ہم نہ ان کو اپنی کوئی بات بتائیں، نہ اپنے دل کی کوئی بات ان کو بتائیں، نہ اپنی کسی خوشی یا اپنے کوئی غم میں ان کو شریک کریں. اس کو بھی قطع رحم کہا جاتا ہے. بہت خوب، بہت خوب، شاباش. تیسری قسم قطع رحمی مالی، یعنی ہم لوگ یعنی ہمارے بول چال ٹھیک ہے، ہم سلام دعا بھی کر رہے ہیں، احوال بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جو ہمارا رشتہ دار ہے یا کوئی بھی ہے ہمارا عزیز، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم اسے اپنے پیسوں سے اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں. اس کو بھی قطع رحم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو بھی قطع رحم کہا جاتا ہے. چوتھی قسم قطع رحم عملی، یعنی قطع رحم عملی کا مطلب ہوتا ہے اس سے اپنے رشتہ داروں سے اپنا پورا تعلق توڑ دیا جائے. نہ اس کا تعلق زبان سے رہے، نہ قلب سے رہے، نہ مال سے رہے، کسی چیز سے اس کا تعلق نہ رہے اور تعلق کو پوری طریقے سے توڑ دیا جائے. اب ہم آتے ہیں قطع رحم کیوں ہوتا ہے. قطع رحم کی ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلی وجہ دنیا داری اور امیری غریبی کا فرق، یعنی ہم اچھے لباس میں ہیں، ہم اچھے لباس میں ہیں، ہمارا رشتہ دار ہمارا عزیز گندے لباس میں ہے، یعنی اس کے لباس صحیح نہیں ہے، اس کا لباس پھٹا ہوا ہے یا کچھ بھی، تو ہم یہ نہیں بتا رہے دوسروں کو کہ وہ ہمارا عزیز ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. سچائی ہے بیٹا، سچائی ہے تقریر میں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شاباش شاباش بیٹے، واہ 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 واہ. یا اللہ. دوسری وجہ دین سے دوری، یعنی دین نے سکھایا ہے کہ تم غیروں سے بھی محبت کرو، غیروں کو بھی سلام کرو، غیروں کو بھی اپنی خوشی اپنے غم میں شمار کرو، غیروں سے بھی محبت کرو. تو وہی دین یہ کیسے سکھا سکتا ہے کہ تم جب غیروں سے محبت کر رہے ہو تو اپنوں سے تعلق توڑو. واہ 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 واہ. شاباش شاباش. تو یعنی ہم اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں، ہم اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں، تبھی تو ہم اپنے دین کا کہنا نہیں مان رہے ہیں، ہم اپنوں سے ہی رشتے کو توڑ رہے ہیں. ہماری تیسری وجہ کسی سے بے جا امیدیں وابستہ کرنا، یعنی ہم کسی سے بے جا امید لگا رہے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا، یا اس نے خود کہا کہ وہ ہماری مدد کرے گا لیکن پھر بھی وہ کسی وجہ سے نہیں کر پایا، تو اب ہم اس سے دوری اختیار کر لیں، یعنی ہم اب اس سے دور ہو جائیں، اس سے اپنا تعلق توڑ دیں. تو یہ بھی قطع رحم ہونے کی ایک وجہ ہوتی ہے. اب یہ ہو گیا. اب آتا ہے ہمارا قطع رحم کے اثرات کیا ہوتے ہیں، قطع رحم کی دنیاوی اور اخروی اثرات. واہ 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 واہ. پہلا نقصان رزق سے برکت کا چلے جانا، یعنی ہمارے رزق سے برکت چلی جاتی ہے. دوسرا نقصان ہماری عمر کم ہو جاتی ہے، یعنی جو قطع رحم کرتا ہے اس کی 20 سال عمر گھٹ جاتی ہے. واہ 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 واہ. تیسرا نقصان یعنی روز قیامت ہمارے حساب کتاب میں سختی ہوگی، یعنی جب ہمارا حساب کتاب ہوگا تو اس میں سختی کی جائے گی. ہم سب اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب بچوں کو قطع رحم سے دور رکھے. آمین یا رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ. ادھر آؤ. جاؤ بیٹی ادھر جاؤ. خطیب اعظم بانی تنظیم مولانا غلام عسکری سربراہ تحریک دیداری، یعنی دو صفتیں ایک ساتھ جمع تھیں. ایک طرف خطیب
اعظم تھے اور دوسری طرف سربراہ تحریک دیداری اس بچی نے دونوں رخ اپنی گفتگو میں بتائے. بہترین انداز تھا گفتگو کا خطابت کے لحاظ سے اور بہترین موضوع تھے جس پہ اس نے گفتگو کی. ظاہر ہے کہ اس کی تیاری میں استاد تمہاری تقریر کس نے تیار کرا کے دی بیٹا؟ مولانا صاحب نے. محمد تقی. محمد تقی صاحب. اچھا شاباش شاباش بہت اچھی تقریر. جو استاد ہیں ان کے یہ اسی بستی کے فرزند ہیں اور مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ کے دو طرف سے ایک طرف سے بھانجے ہیں ایک طرف سے پوتے ہیں. نہیں بھانجے نہیں بلکہ ایک نسل اور نیچے بھانجے کے بیٹے ہیں اور بھتیجے کے بیٹے ہیں. مولانا محمد تقی ماشاءاللہ بہترین تقریر تیار کرائی اور یہ بہترین کام مکتب میں کر رہے ہیں. بچوں کو پکنک پہ لے جانا اس میں تربیت کرنا اور اس طرح کی چیزیں جو ان سے سیکھ کے دوسرے مدرسین کو بھی کرنا چاہیے. میں نے ان کا تھوڑا سا کام دیکھ کے لکھا بھی تھا اور ان سے بھی کہوں گا کہ یہ آگے بڑھیں اور خود سے اپنے پلان مدرسین پیش نماز گروپ پہ ڈالیں تاکہ ان کی ان محنتوں کو دوسرے لوگ بھی دیکھیں اور اسے اپنائیں. میں چاہوں گا کہ وہ زحمت کریں اٹھ کے آئیں. میرے بھی بھتیجے ہوتے ہیں. مولانا نائب صدر کے ذریعے میں تو ہاتھ ملاؤں بیٹا خالی. شاباش پیٹ ٹھوکوں گا. شاباش اتنی اچھی تقریر پر اتنی دھیمی صلوات کارگر نہیں ہوگی. اور اتنی اچھی تقریر پر خالی صلوات بھی کارگر نہیں ہوگی. کچھ کام دنیا میں بھی کیے جاتے ہیں سب آخرت میں نہیں. ایک آدھ 10-5 کا نوٹ نکال کے بچوں کو دے دیا کیجئے. کس نے دیا؟ ایک صاحب نے دیا. جی آپ گواہ ہیں. ماشاءاللہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. آئیے حضرات گزارش کر رہا ہوں مکتب امامیہ بجنور ضلع لکھنؤ ابراہیم حسین تقریر کے لیے آ رہے ہیں. تقریر کا عنوان ہے اگر نماز نہ پڑھی تو کیا ہوگا. بچے کے استقبال کے لیے باواز بلند صلوات ارشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ابراہیم حسین ہے اور میں بجنور لکھنؤ سے تعلق رکھتا ہوں. میں درجہ چہارم کا طالب علم ہوں. مجھے آپ کی خدمت میں پہلے ایک سورہ عبسہ بیان کرنا ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک موضوع پیش کروں گا کہ اگر نماز نہ پڑھی تو کیا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء سبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم
शाबाश शाबाश वाह वाह मुस्तबशिरा ववजूह यौमइज़ अलैहा गबरा तरहक़ुहा कतरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा सदक़ल्लाहुल शाबाश शाबाश जिंदाबाद जिंदाबाद बेटे। अब मैं आपकी खिदमत में एक मौजू अगर नमाज ना पढ़ी तो क्या होगा उस पर कुछ बातें बयान करना चाहता हूँ। पहले एक मौजू पे मुझे कुछ आपकी खिदमत में अर्ज कर लूँ। जी माशाअल्लाह से इसने जो तिलावत की बच्चे ने जो मुअल्लिम और मुअल्लिमात सुन रहे थे वो तवज्जो दें और इसे मैं अपने इदारे के खिदमत गुजारों से कहूँगा इसका रिकॉर्ड बनाएं और मकातिब को भेजें कि कम से कम ऐसी तिलावत होना चाहिए। बेहतरीन तिलावत थी बच्चे की माशाअल्लाह से और बारीकियां जो तिलावत में क़िराअत कुरान में जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए था उन बारीकियों का ख्याल रखा गया जिनमें से बहुत सी बारीकियों को हम आप जानते भी नहीं हैं। बहुत अच्छी तिलावत माशाअल्लाह से शाबाश। तकरीर करिए आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 40 से 43 तक उन लोगों का तज़किरा हुआ है जिन्होंने नमाज को तर्क किया। अल्लाह फरमाता है कि जब अहले जन्नत अहले जहन्नम से पूछेंगे कि क्या वजह रही थी कि तुम जहन्नम में चले गए, तो वो लोग कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि जिस शख्स ने नमाज को तर्क किया और नमाज के सवाब पर यकीन नहीं किया तो उस पर शक नहीं है कि वो यहूदी या नसरानी या मजूसी की मौत मरेगा। एक हिकायत बयान की जाती है कि शैतान एक बंदे खुदा के साथ हमसफर हुआ। जब भी नमाज का वक्त आया तो उस शख्स ने नमाज को छोड़ दिया, नमाज को अदा नहीं किया। नमाज सुबह का वक्त आया, नमाज नहीं पढ़ी। जोहर का वक्त आया, नमाज नहीं पढ़ी। मगरिब का वक्त आया, नमाज नहीं पढ़ी। तो जब सोने का वक्त आया तो शैतान कहता है कि हम और तुम एक कमरे में नहीं सो सकते। तो वो शख्स कहता है क्यों नहीं सो सकते? तो शैतान कहता है कि तुमने पूरे दिन में एक भी नमाज नहीं एक भी सजदा नहीं किया है और मैं डरता हूँ कि आसमान से अज़ाब नाजिल हो और मैं भी तुम्हारे साथ गिरफ्तार हो जाऊँ। तो वो शख्स कहता है कि भला मुझ पे कैसे अज़ाब नाजिल हो सकता है क्योंकि मैं बंदे खुदा हूँ और तुम शैतान हो। तो शैतान कहता है कि जब मैंने एक बंदे खुदा का सजदा नहीं किया जो कि अल्लाह का हुक्म था और मैं जन्नत से निकाल दिया गया और क़यामत तक मलून करार पा गया, तो भला तुम ही बताओ तुमने तो पूरे दिन में एक भी अल्लाह का सजदा नहीं किया है, तब तो तुम मुझसे भी बदतर हो। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब। बहुत नमाज ना पढ़ने वाला 15 बलाओं से गिरफ्तार होगा, ऐसा पैगंबर ने हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया। आप फरमाते हैं कि ए फातिमा, जो भी नमाज को तर्क कर दे और नमाज को हल्का समझे तो वो 15 बलाओं से गिरफ्तार होगा, जिसमें कि 6 बलाएं दुनिया में, 3 बलाएं मौत के वक्त, 3 बलाएं कब्र में और 3 बलाएं कयामत में मिलेंगी। वो जो बलाएं जो दुनिया में मिलेंगी, पहला उसकी उम्र कम हो जाएगी, दूसरा उसके चेहरे का नूर चले जाएगा, तीसरा उसके रिज्क में बरकत चली जाएगी, चौथा उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, पांचवा ऐसा शख्स नेक लोगों से दूर रहेगा, छठा उसके रिज्क में बरकत नहीं रहेगी। 3 बलाएं जो मौत के वक्त मिलेगी, पहला वो दुनिया से जलील होके जाएगा, दूसरा उसकी कब्र छोटी और तंग हो जाएगी, तीसरा उसकी कब्र में अंधेरा रहेगा। 3 बलाएं जो मौत के वक्त मिलेंगी। बहुत शानदार। पहला वो दुनिया से जलील होके जाएगा, दूसरा ऐसे भूखा मरेगा, तीसरा ऐसे प्यास के आलम में मरेगा कि उसके ऊपर पूरा समंदर भी उंडेल दिया जाए तो भी प्यास नहीं बुझेगी। वाह 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 वाह। 3 बलाएं जो कयामत में मिलेंगी, पहला कयामत में मलक ऐसे इंसान को खींचते हुए ले जाएंगे कि सारी मखलूक इस मंजर को देखेगी, दूसरा हिसाब किताब में सख्ती होगी, तीसरा जब सब रहमत इलाही में होंगे तब ये शख्स रहमत खुदा से दूर रहेगा।
یا اللہ ہم سب بچوں کو نماز گزارو اور نماز کا اہتمام کرنے والوں میں سے شمار کر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اگر نماز نہ پڑھی تو کیا ہوگا؟ ایک بہترین تقریر، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی سورہ اس بچے نے زبانی پڑھی، اور آپ دیکھیے اس میں مخارج بھی صحیح، تلفظ بھی صحیح، تجویدات، اس کے رموز، اوقاف، ہر چیز کے اوپر مکمل نظر رکھتے ہوئے اس بچے نے تلاوت کی ہے۔ ایک شاندار تلاوت، ایک اچھی تلاوت جیسی ہونی چاہیے، جیسے بانی تنظیم چاہتے تھے، جیسا ادارہ تنظیم المکاتب چاہتا ہے، ویسے ہی بچے نے قرآن پڑھا۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ بانی تنظیم کے اس وطن کا ہے، وہاں کی مٹی میں بھی علم پایا جاتا ہے، وہاں کی مٹی میں بھی شعور اور دینداری پائی جاتی ہے۔ اسی لیے تو وہاں کے فرزندان بھی اتنی بہترین اور سلیس اردو بولتے ہیں کہ انسان شجدر رہ جائے، حیرت زدہ ہو جائے۔ اس اردو کو سننے کے بعد کون ناز نہیں کرے گا کہ واقعاً لکھنؤ کی اردو ایسی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اطراف کی بستیاں یہ کوشش کرتی ہیں، ہمیں لکھنؤ کی اردو نصیب کہاں، ہمیں لکھنؤ کی اردو نصیب کہاں۔ یہ حقیقت ہے، اگر لکھنؤ کی اردو بول دی جائے تو اس میں وہ دلکشی ہوتی ہے، وہ چاشنی ہوتی ہے، وہ حلاوت ہوتی ہے، وہ مٹھاس ہوتی ہے کہ انسان کھنچتا ہوا چلا آتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کھنچتے ہوئے آئے ہیں۔ شمع کے قریب پروانے آتے ہیں، ایسے ہی آپ آ گئے ہیں۔ آئیے حضرات، خصوصی انعام کے لیے تشریف لا چکے ہیں مولانا تقی صاحب، اور نائب صدر ادارہ تنظیم المکاتب سے اپنا انعام حاصل کر رہے ہیں۔ ہمت افزائی کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔